العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد۔ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور مصیبت کیا ہوگی کہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کی تلاوت، اس کے اچھے اعمال اور نیکی اور بھلائی کے کام ضائع ہو جائیں۔ انسان کا اعمال ہے، اور جب اس کا سرمایہ اس کے ہاتھ سے چلا گیا تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت کی بات ہے۔ غور کیجئے، کے ساتھ وضو کیا، مسجد آ کر نماز پڑھی، اس کے لیے نیکی محفوظ ہوئی۔ سخت گرمی کے موسم میں اس نے روزہ رکھا، مال کی چاہت کے باوجود زکوٰۃ ادا کی، حج کے لیے گیا، مال بھی خرچ کیا، مشقت بھی جھیلی، لیکن اگر اس کی غلطی کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کی غلط نیت کی وجہ سے یہ سب نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں تو یہ کتنے بڑے افسوس کی اور صدمے کی بات ہے۔ اس لیے ایک طرف نیکی کمانا ہے اور دوسری طرف نیکی کو بچانا ہے، نیکی کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسی چیزیں جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک چیز تنہائی کے گناہ ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے دن تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیک اعمال لے کر لوگ آئیں گے۔ حدیث شریف اس طرح شروع ہوئی ہے کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑیوں کے برابر، تہامہ پہاڑی ایک علاقے کی پہاڑیوں کا آپ نے تذکرہ کیا جہاں اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں، اور وہاں جو پہاڑیاں ہیں ان میں سے بعض 3,000 میٹر بلند پہاڑیاں ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ کتنی اونچی پہاڑیاں ہیں۔ ان پہاڑیوں کی طرح اعمال لے کر لوگ آئیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہامہ پہاڑیوں کے برابر یہ لوگ نیکیاں لے کر آئیں گے، مگر ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہوں گے؟ ذرا آپ بتا دیں، ذرا آپ وضاحت فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی طرح ہوں گے، اور جیسے تم تہجد پڑھتے ہو وہ بھی پڑھا کریں گے، یعنی نماز، روزے، ذکر، تلاوت کے پابند ہوں گے،
یہاں تک کہ تہجد بھی پڑھیں گے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے تم رات کو نماز پڑھتے ہو وہ بھی پڑھیں گے۔ لیکن نیکیوں کے ضائع ہونے اور جہنم میں جانے کا سبب یہ ہوگا کہ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ جب تنہائیوں میں ہوتے تھے تو حرام کام کیا کرتے تھے، اس گناہ کی وجہ سے نیکی ضائع ہوگی اور جہنم کا دروازہ کھل جائے گا۔ اندازہ کیجئے کہ انسان جو نیکی کما رہا ہے، جو بھلائی کے کام جمع کر رہا ہے، وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اگر وہ اللہ کے تقوی اور اس کے ڈر کے ساتھ جینے والا نہ ہو۔ مشائخ نے یہ بات لکھی ہے، اجمع العارفون على ان ذنوب الخلوات ہی اصل الانتکاسات۔ عارفوں اور مشائخ کا اس بات پر اجماع ہے کہ تنہائیوں کے گناہ وہی انسان کے لیے اصل بگاڑ کا سبب ہے، اصل تباہی، بربادی اور انسان کے اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جانے کا سبب یہی خرابی ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، فرماتے تھے خاتمۃ السوء بسبب دسیسۃ باطنۃ لا يطلع علیہا الناس، کہ انسان کسی باطنی چھپی ہوئی بیماری میں، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، کسی گناہ کا عادی ہوتا ہے جس سے لوگ واقف نہیں، لا یطلع علیہ الناس، لوگ نہیں جانتے ہیں، مگر اس کے اندر وہ حرام کام ہے، وہ گناہ کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس حرام کام کی وجہ سے ایسے انسان کا خاتمہ برا ہوگا۔ خاتمۃ السوء، برے خاتمے کا سبب وہ گناہ بنے گا جو انسان کر رہا ہے، لوگ نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ قرآن میں یہ بھی آیا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، کہ یہ لوگ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں کہ ان کے سامنے گناہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے حالانکہ وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، اللہ کا خوف نہیں رکھتے، یہ نہیں خیال کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ بلال ابن سعد ایک بزرگ گزرے ہیں، فرماتے تھے، اور کیسی خوبصورت بات کہتے تھے، لا تکن ولیا للہ امام الناس وعدوہ فی السر، ایسے نہ بنو کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے دوست ہو اور تنہائی میں اللہ کے دشمن ہو۔ ایسے نہ بنو کہ لوگوں کے سامنے تو نیک، متقی اور پرہیزگار ہو اور تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، حرام کام کر رہے ہو، اللہ کے حکم کو توڑ دے رہے ہو۔ آگے ارشاد فرمایا، ایسے نہ بنو کہ لوگوں کے سامنے شیطان کے اور اپنے نفس کے دشمن ہو اور تنہائیوں میں اپنے نفس اور شیطان کے دوست ہو، یعنی ظاہر و باطن میں فرق نہ ہو، لوگوں کے سامنے کچھ اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے کچھ اور، ایسے نہ بنو۔
اس لیے کہ اگر انسان لوگوں کے سامنے احتیاط کرتا ہے اور تنہائیوں میں احتیاط نہیں کرتا تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس کا دل خیر سے اور تقوی سے محروم ہو گیا۔ وہ یہ خیال نہیں جما پا رہا ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہوا کہ دیکھنے والوں میں ہم نے سب سے کمتر العیاذ باللہ اللہ کو سمجھ لیا۔ آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی انسان ہمیں دیکھ رہا ہے، والد دیکھ رہے ہیں، مرشد دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمارا چھوٹا دیکھ رہا ہے، پڑوسی دیکھ رہا ہے، ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی شخص جو ہم سے محبت عقیدت رکھنے والا ہے اگر وہ دیکھ رہا ہے ہم گناہ نہیں کر رہے، لیکن تنہائی میں جب کہ یہ احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ ہم نے دیکھنے والوں میں اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ سب سے کمتر خیال کیا۔ دوسروں کے دیکھنے کے احساس سے ہم گناہ چھوڑ رہے ہیں اور اللہ کے دیکھنے کا احساس ہم کو گناہ سے روک نہیں رہا ہے، یہ خطرے کی علامت ہے۔ یہ ہماری عاقبت کے لیے، آخرت کے لیے نقصان کی علامت ہے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیکی لانے والے اور تہجد پڑھنے والے، نماز روزے کی پابندی کرنے والے وہ جہنم میں جائیں گے، اور ایک غلطی کی وجہ سے کہ وہ تنہائی میں حرام کام کرتے تھے۔ یہ اسی لیے ہے کہ یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عظمت، اس کے احترام کی اور اس کی بلند ذات کی توہین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے تقدس کی پامالی کے طرح ہے کہ ہم نے اللہ کی عظمت کو، اس کی بزرگی کو بھلا دیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور بزرگی کا خیال نہ رکھا۔ قرآن میں ما قدر اللہ حق قدری، جیسا اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی تم نے نہیں کی۔ ایک جگہ ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ تعالیٰ کے ادب کا خیال کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا ہو گیا تم کو؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ ڈر اللہ کا ہو، سب سے زیادہ خوف اللہ کا ہو، اور ہر وقت وہ خوف رہے، چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف تمہارے دل میں رہے۔ اگر یہ معاملہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو تم نیک بن رہے ہو اور تنہائی میں تمہاری نیکی غائب، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی تقدیس اور اس کے ساتھ جو تعلق قائم ہے ان سب کی ناقدری ہے۔ آپ یہ بھی سمجھیے کہ تنہائی کے گناہ ایسے خطرناک ہیں کہ ایک انسان اچھا بھلا ہوتا ہے، نیکی کی راہ پہ بھی چل رہا ہے، حالات بھی اس کے اچھے ہیں، بھلائیوں اور حسنات سے حصہ لے رہا ہے،
لیکن اچانک اس کے حالات بگڑنے لگ جاتے ہیں اور اس کی نیکیاں بھلائیاں ہاتھ سے نکلنے لگ جاتی ہیں، گناہ کی طرف وہ لپکنے لگ جاتا ہے، دل اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس کے بجائے وحشت محسوس کرنے لگتا ہے، اس کے آس پاس کے لوگ اس سے محبت کرنے کے بجائے بیزار ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب عام طریقے پر اس وقت ہوتا ہے جبکہ انسان تنہائیوں کے گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، انسان کی روش، اس کا راستہ، اس کے جینے کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ تنہائیوں کے گناہ پر اصرار کرنے کی وجہ سے اللہ اس انسان کو اپنی نگاہ سے گرا دیتا ہے، اور جب اللہ نگاہ رحمت پھیر لیتا ہے تو اس انسان کو اس کے برے اعمال کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ڈرنے کی چیز ہے، انسان ہر وقت یہ خیال رکھے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین یہ وظیفہ سکھاتے ہیں، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، کہ دھیان کے ساتھ انسان یہ پڑھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے پاس ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ دھیان کے ساتھ اس کو بار بار پڑھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے پاس ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولکن علی رقیب۔ کسی دن اگر تم تنہائی میں ہو تو یہ نہ کہو کہ میں تنہائی میں ہوں، یہ کہو کہ مجھ پر ایک نگراں متعین ہے، یعنی اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان ہے، نگران ہے، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر غلطی کو دیکھ رہا ہے۔ کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی رکاوٹ قائم کر دے کہ اللہ کی نگاہ سے وہ چھپ جائے، کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نے، ایک برے انسان نے ایک عورت کو برائی کی دعوت دی، وہ اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی، اس نے منع کیا، مگر اس نے اصرار کیا اور مجبور کرنے لگا، تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھہرو، میں کھڑکی دروازے بند کر دوں تاکہ کوئی گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ اس نے کہا ضرور بند کر دو۔ وہ گئی اور تھوڑی دیر میں آئی، آ کر کہنے لگی کہ سب دروازے میں نے بند کر دیے مگر ایک دروازہ نہیں بند ہو پا رہا ہے۔ اس شخص نے سمجھا کہ کوئی وزنی دروازہ ہے، یہ عورت کمزور ہے، اس سے نہیں بند ہو رہا ہے۔ اس نے کہا چلو مجھ کو بتاؤ، میں بند کر دیتا ہوں، میں طاقتور ہوں۔ اس عورت نے کہا، اللہ سے ڈرنے والی خاتون نے، یہ وہ دروازہ ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، اگر تم کو طاقت ہو اس کو بند کر دو۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو دروازہ ہے، اندازہ کیجئے کہ کس انسان کو یہ طاقت ہے کہ وہ اس دروازے کو بند کر سکے جو اللہ کے اور انسانوں کے درمیان ہے۔ عربی ادب کی کتاب میں ایک عربی شخص تھا، ان کی زبان بہت اچھی ہوتی ہے، فصیح بلیغ عربی بولتے ہیں۔ وہ ایک چاندنی رات میں کسی عورت کے قریب چلا گیا، اس نے برائی کا ارادہ کیا، اور جب اس کو گناہ کی دعوت دی تو کہا لا یرانا الا الکواکب، کہ ہمیں صرف ستارے دیکھ رہے ہیں، یعنی اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمیں صرف تارے دیکھ رہے ہیں۔ اس خاتون نے پلٹ کر کہا این مکوکبها، کہ ان ستاروں کو چمکانے والا اللہ کہاں چلا گیا؟ یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ صرف ستارے دیکھ رہے ہیں، ستاروں کو پیدا کرنے والا
ان کو بنانے والا، ان کو چمکانے والا اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، انسان کو یہ خیال رہے کہ اللہ نگہبان، نگراں متعین ہے۔ تنہائی کے گناہ سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ انسان کے اندر استحضار آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تنہائی کے گناہ سے بچنے کا نسخہ یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد کر لے، یہ سوچے کہ گناہ کرتے ہوئے بھی موت آ سکتی ہے، اور خدا کی بارگاہ میں کیسے حاضری ہوگی، اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ اس پر غور کیا جائے، اس کو نگاہ میں رکھا جائے۔ میرے بھائیوں، آج موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو گناہ سے، نافرمانی سے بچا لیں، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں اگر ان گناہوں کے ساتھ گئے جواب دہی مشکل ہو جائے گی، اور ہماری زندگی کی بہت سی خامیوں کا بنیادی سبب ہے وہ گناہ جو ہم لوگوں کی نگاہ سے چھپ کر رہے ہیں۔ جب تک ان کو چھوڑیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی نزدیکی میسر نہیں آئے گی۔ تو اس کی ہم سب کوشش کریں، اور نیکیوں کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے تنہائی کے گناہ چھوڑ دیں، ورنہ ان گناہوں کے سبب ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔